أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. پناہ میں آتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. لوگوں تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے. اے پیغمبر کہو کہ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے. یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ جمع کر کر کے رکھتے ہیں. دوسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روح سے جھکا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. رمضان المبارک کے بعد آج پہلا درس ہے اور ارادہ یہ ہوا کہ اب آغاز سے بالکل ابتدا سے اس کی شروعات ہو، لیکن پھر مناسب معلوم ہوا کہ پہلے درس قرآن میں دو اہم چیزیں سامنے آ جائیں. ایک تو قرآن کریم کی عظمت اور دوسرے قرآن کریم کی افادیت. یہ دونوں چیزیں جب ہمیں اچھی طرح سے علم میں آ جائے گی، معلوم ہو جائے گی، تو ہمارے دل میں قرآن کریم کی عظمت بھی پیدا ہوگی اور قرآن کریم کی افادیت کا احساس جاگے گا اور ہمارا تعلق مع القرآن، قرآن سے جو تعلق ہے وہ بڑھے گا، اس میں اضافہ ہوگا. پہلی جو آیت تلاوت کی گئی اس میں قرآن کی افادیت کا بیان ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو چیز آئی ہے یعنی قرآن کریم، یہ 4 اوصاف اپنے اندر لیے ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ موعظۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت نامہ ہے. دوسرے یہ وشفاء لما فی الصدور، یہ سینوں کی بیماریاں، مراد قلب کی بیماریاں، دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے قرآن کریم. وہدی ورحمۃ للمؤمنین، تیسری چیز یہ ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے. قل بفضل اللہ، اللہ پاک فرماتے ہیں نبی علیہ السلام سے کہ آپ اعلان کیجئے کہ یہ قرآن آیا ہے اللہ کا فضل لے کر کے اور اللہ کی رحمت لے کر کے آیا ہے. قرآن کریم کے ساتھ اللہ کا فضل آیا ہے، اللہ کی رحمت آئی ہے. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس پر خوشی منائیں، خوش ہو، اس لیے کہ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ قرآن کریم ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس کو یہ لوگ جمع کر کر کے، سینک کر کے، ذخیرہ کر کے، کنز کے طور پر جمع کر کے رکھتے ہیں. ان تمام چیزوں کے مقابلے میں یہ قرآن کریم بہتر ہے. 4 اوصاف بیان کیے گئے جو بتاتے ہیں کہ قرآن کریم کی افادیت کیا ہے. پہلی چیز ہے موعظہ،
قرآن کریم نصیحت نامہ ہے، قرآن کریم موعظت ہے۔ نصیحت موعظت کہتے ہیں ایسی باتیں جس سے دل نرم ہو اور دل قلوب اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائیں، دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ یہ چار اوصاف جس کلام میں پائے جاتے ہیں اس کو موعظت اور نصیحت کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ چاروں باتیں پائی جاتی ہیں جو اس کو موعظت اور نصیحت کا درجہ و مقام دیتی ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا ایسے واقعات ہیں، ایک طرف ثواب کا ذکر ہے تو فوراً عذاب کا ذکر ہے، ایک طرف قرآن کریم کی جنتوں کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے قرآن، تو دوسری طرف جہنم کے عذابات اس کی حولناکیوں کا ذکر کرتا ہے، جس سے دل جو ہے وہ نرم پڑ جاتے ہیں۔ کبھی خوش ہوتے ہیں کہ جنت کی نعمتیں اتنی ہیں، ایسی ہیں، اس کے فوراً بعد میں جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو دل نرم پڑتے ہیں کہ اللہ اکبر، اتنے خطرناک عذابات منتظر ہیں اس آدمی کے جو کفر شرک کی طرف چلا ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ چاروں صفت پائی جاتی ہے کہ اس سے قلوب نرم پڑ جاتے ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں اور دنیا کی غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے۔ دوسری جو صفت بیان کی گئی وہ شفاء لما فی الصدور، قرآن کریم کی حفاظت کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، یہ جسموں کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، لیکن قرآن کریم خاص ذکر کرتا ہے کہ یہ دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس لیے کہ جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج انسانوں کو ہدایت دے کر دیے بتا دی، اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں ہے، ہر ایک کے لیے جسمانی بیماریوں میں اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، لیکن قلوب کی بیماریاں اس کا علاج انسان کے بس میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا اور اس میں قلوب کی بیماریوں کا ذکر کیا اور اس کا علاج بتایا۔ دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ دل کی بیماریاں ہیں حسد، جلن، کینہ، کپٹ، تکبر، حب مال کی محبت، حب جاہ، مقام اور مرتبے کی محبت، خوشامد پسندی، عشق و اپنے آپ کو پسند کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں اور جسم کی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے دل کی بیماریاں، اس لیے کہ جسم کی بیماریاں زیادہ سے زیادہ آدمی کو کیا کرے گی؟ موت سے ہمکنار کر دے گی اور قبر تک پہنچائے گی، یہ ہے جسمانی بیماریوں کی انتہا۔ لیکن جو دل کی بیماری ہے، جو قلب کی بیماری ہے، وہ قبر سے آگے جہنم تک پہنچا دیتی ہے انسان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں ارشاد فرمایا ہے لا يدخل الجنت نمام، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت کذاب، جھوٹا جنت میں نہیں جائے گا، جو کینہ پرور ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، کینہ پرور شخص کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جو بخشش والی مغفرت والی رات ہوتی ہے۔ تو جسمانی بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے روحانی بیماریاں، قلوب کی بیماریاں، اور قرآن کریم اس کے لیے شفا ہے اور قرآن کریم اس کا علاج فراہم کرتا ہے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت جو ذکر کی گئی ہے ہدایت، ہدی و رحمۃ للمؤمنین، ہدایت کہتے ہیں رہبری کو، رہنمائی کو۔ ایک انسان جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، اس کو شعور کی آنکھیں کھلتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں سوال جاگتا ہے، من میں باتیں آتی ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، مجھے پیدا کس نے کیا ہے، اور میں مر جاؤں گا، اگرچہ میں جینے کی خواہش رکھتا ہوں لیکن ایک وقت تو آئے گا جس طرح لوگوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، ارتھیاں اٹھ رہی ہیں، لوگ تابوت میں پھینک کر کے زمین کے گڑھوں میں دبائے جا رہے ہیں، ایک وقت میرا بھی آئے گا، میں بھی چلا جاؤں، تو مجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، موت کون دیتا ہے، یہ سارے سوال انسان کے فطری سوال میں اس کے من میں اٹھتے ہیں۔ قرآن کریم اس بارے میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، رہبری ہے، اور قرآن کریم بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، موت کیوں آتی ہے، اور اس دنیا کے بعد کون سی دنیا ہے، آخرت ہے، اس میں کیا ہوگا، یہ ساری ہدایت اور رہنمائی قرآن کریم دیتا ہے۔ رحمت، چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ رحمت
سے مراد اور بھی چیزیں لی گئی ہیں، لیکن اس کو خاص کیا گیا ہے جنت اور آخرت کی نعمتوں سے کہ قرآن کریم کے ہدایت پر جو عمل کر لیتا ہے پھر قرآن اس کے لیے رحمت بن جاتا ہے اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں بخشوا کر کے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ یہ 4 صفت ہے اس کلام کی کہ اس نے قرآن کریم کی حفاظت کے طور پر 4 باتیں ہیں۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی حفاظت کو محسوس کریں اور قرآن کریم کو اپنے لیے نصیحت نامہ سمجھ کر کے اس پر عمل کریں، اور دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے تو ہم قرآن کریم کو پڑھیں اور ان میں جو باتیں بیان کی گئی تو اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ دل کی جو بیماریاں ہیں، قلب کی جو بیماریاں وہ سب دور ہوگی۔ اسی کے ساتھ ہدایت ہے، رحمت ہے، یہ 4 چیزیں اس کی حفاظت میں۔ دوسری جو آیت پڑھی گئی اس میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم دیکھتے کہ یہ قرآن، یہ پہاڑ جو پتھر کا بنا ہوا سخت ہے، جس کے اندر ثقالت ہے، وہ تک اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے جھک جاتا ہے، دب جاتا، اور متصدعا من خشیت اللہ کے خوف، اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ لوگ تفکر کریں، تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ اس میں قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ قرآن کریم کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کیا عظمت ہے ہم اس کو سمجھیں گے تو قرآن کی عظمت کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی عظمتوں والی ہستی ہے، بڑی قدرتوں والی ہستی ہے۔ تمام تر توانائیاں اور تابناکیاں، ذوق فشانیاں، برقی لہریں، یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے خلق کی ہے۔ تو خالق اپنی ذات میں بے پناہ تجلیات اور انوار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کس قدر انوار ہے، تجلیات ہے، تابناکیاں ہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان کیا ہے حجابہ النور کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہیں ان کے درمیان اللہ کی ذات اور تمام مخلوقات کے درمیان ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، وہ حجاب نور کا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لو کشفہ لأحرقت سبحات وجهه من انتہا الیہ بصرہ من خلقہ کہ اگر اللہ پاک اس حجاب کو، اس نور کے پردے کو اپنی ذات سے ہٹا دے تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ تجلیات ہیں کہ جس کی وجہ سے تا حد نظر، منتہائے نظر تک جتنی مخلوق ہوگی سب جل کر کے خاک ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں وہ تجلیات ہیں۔ تجلی کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے جلا، یجل، اس کے معنی روشن کرنا، اور تجلا اس کے معنی خود سے روشن ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں خود سے روشنی ہے، نور ہے، تابناکیاں ہیں، ذوقشانیاں ہیں، انوار ہیں، تجلیات ہیں۔ تو یہ تجلیات ایسی پاورفل ہیں، طاقتور ہیں کہ اگر وہ حجاب ہٹ جائے نور کا تو جتنی مخلوق ہے سب جل کر کے خاک ہو جائے۔ جیسے کرنٹ ہوتا ہے، کسی کو اگر لگا دیا جائے تو وہ کالا ہو جاتا ہے، اس کے جسم میں جتنا خون ہے سب خشک ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرنٹ کا، برقی لہروں کا بھی خالق ہے، تو اس کی اپنی ذات میں کس قدر توانائی ہوگی، طاقت ہوگی۔ ہم اگر غور کریں ایک سورج ہے، 12 بجتا ہے، 1 بجتا ہے، 2 بجتا ہے تو ہم اس سے آنکھیں نہیں ملا پاتے، ایک سورج سے آنکھیں نہیں ملا پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کہکشاں میں 3 کھرب سورج بنائے ہیں، اور سائنسدانوں کا کہنا یہ ہے کہ 3 کھرب سے زیادہ کہکشائیں ہیں جس کے اندر اتنے بڑے بڑے سورج ہیں۔ جب اتنے ساری توانائیوں کے مرکز کو پیدا کیا ہے اللہ نے تو اللہ کی ذات میں کس قدر توانائی ہوگی، کیسی طاقت ہوگی کہ اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں آیت نمبر 42 میں 142 میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو ذکر کیا ہے
وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم کوہ طور پر آؤ، اور 40 دن کا ایک چلہ میں نے ان کے لیے مجاہدے کے لیے طے کیا۔ دن میں روزہ رکھتے تھے اور رات میں عبادتیں کرتے تھے۔ جب یہ پورا ہو گیا چلہ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا۔ جب بات چیت ہوتی ہے اور محبوب حقیقی ہے تو دیدار کا شوق غالب آتا ہے۔ جب بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ سے محبت وہ زیادہ ہو گئی اور دیدار کا شوق ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے کہتے ہیں یا رب ارنی انظر الیک، مجھے دکھائیے نا اپنا آپ، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا مطالبہ کرنا یا طلب رکھنا دو قسم کی ہے۔ ایک وہ طلب ہے دیکھنے کی یا وہ مطالبہ ہے دیکھنے کا جو ضد پر ہے، جیسے آج کل ملحدین کہتے ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ جو بڑا سائنسداں گزرا ہے، اس سے پوچھا گیا خدا کو تم مانتے ہو؟ کہا کہ آسمانوں میں بڑے لمبے دور تک گئے خدا نظر نہیں آیا، اس لیے ہم نہیں مانتے، جب خدا نظر آئے گا تو ہم مانیں گے۔ یہ مطالبہ قرآن کریم میں ایک جگہ بیان کیا گیا کہ بنی اسرائیل انہی موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، جب موسیٰ علیہ السلام ان کو پیغام پہنچایا تو انہوں نے ضد کرتے ہوئے کہا لن نؤمن حتى نرى الله جهرا، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جب یہ مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ظاہر ہوا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے تم پر جو ہے بجلیاں ٹوٹ پڑی اور تم کو موت کی گھاٹ اٹھا دی۔ پھر ایک مطالبہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا کہ ہم ایمان نہیں لائیں جب تک ہم اللہ کو اپنی نظروں سے نہ دیکھ لیں، یہ مطالبہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب کو ناپسند ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان بالغیب اللہ کو مطلوب ہے۔ اگر اللہ کو دیکھ لیا جائے تو ایمان بالمشاہدہ ہو جائے گا، دیکھ کر ایمان لانا ہو جائے گا، یہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ عقل کی روشنی میں، وحی کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ماننا ہے۔ تو یہ مطالبہ جو ضد پر مبنی ہے اللہ کے یہاں مردود ہے، لیکن یہ جو مطالبہ ہے یہ مطالبہ نہیں طلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام محبت میں اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں رب ارنی انظر الیک، میرے رب مجھے اپنا آپ دکھائیے نا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ محبت کی بنیاد پر کیے گئے مطالبے کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، ولکن انظر الی الجبل، لیکن ایسا کر لو کہ پہاڑ کو دیکھو، میں پہاڑ پر اپنی تجلی کو، اپنی ذات کو ظاہر کروں گا، فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو پھر تم مجھے دیکھ لینا، تم مجھے دیکھ لینا۔ پہاڑ انسان کے مقابلے میں پتھروں سے بنی ہوئی مخلوق ہے، ہواؤں کا طوفان گزر جائے اور بارش ہو جائے، سیلاب آ جائے، پہاڑ کی جگہ رہتا ہے، ٹس سے مس نہیں ہوتا، لیکن انسان اس کے مقابلے میں مٹی سے بنا ہوا ہے اور ہوا کا تیز جھونکا اس کو متاثر کر دیتا ہے اور پانی کا ایک ریلا اس کو بہا لے جاتا ہے، تو انسان اس کے مقابلے میں بہت کمزور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ بڑا مضبوط ہے، پتھروں سے بنا ہوا ہے، میں اس پر اپنی تجلی کو ظاہر کروں گا، اگر یہ میری تجلی کو برداشت کر لے، اپنی جگہ باقی رہ جائے تو تم بھی دیکھ لینا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا، جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی تجلی ظاہر کی، پہاڑ تک کا ریسا ہو گیا، سرمے کی طرح جل کر کے خزاں ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ حالانکہ تجلی ہے پہاڑ پر گری ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلی پہاڑ پر ظاہر ہوئی ہے، لیکن اس کا عکس پڑا ہے، اس کے عکس میں یہ تاثیر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی اس قدر طاقتور اور توانائی سے بھرپور
فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو کچھ افاقہ ہوا، قال سبحانک، تو کہنے لگے سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو دیکھنے کا مطالبہ کیا، وانا اول المؤمنین، میں اس بات پر سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں کہ تجھے سر کی آنکھوں سے اس زندگی میں نہیں دیکھا جا سکتا۔ محترم بزرگ دوستو، یہ آیت تجلی ذات کو بتاتی ہے۔ جو کیفیت تجلی ذات میں ہے وہی کیفیت تجلی صفات میں بھی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی ذات سے نکلا ہوا جو تاثیر اللہ کی ذات میں ہے، کم و بیش وہی تاثیر اللہ تعالیٰ کی صفات میں اور خاص طور پر صفت کلام میں بھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ اگر ہم اس پہاڑ کو اپنی اصلی حالت پر اتار دیتے اور اس قرآن کو اگر ہم اصلی حالت پر اتار دیتے کسی پہاڑ پر، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اس کے وزن سے، اس کے بوجھ سے دب جاتا اور اللہ کی خشیت سے پھٹ جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ ہم تمثیل بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ اس میں غور و فکر ہو۔ یہ غور و فکر کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس کی تشریح میں اگر غور کیا جائے گا تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں دو اقوال ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس آیت میں جو مثال بیان کی گئی ہے وہ فرضی تمثیل ہے، وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر قرآن کو پہاڑ جیسی سخت اور ثقیل چیز پر نازل کیا جاتا اور جس طرح انسان کو فہم و شعور دیا گیا ہے پہاڑ کو بھی فہم و شعور دیا جاتا تو پہاڑ بھی اس قرآن کی عظمت کے سامنے جھک جاتے بلکہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن انسان اپنی فطری صلاحیت کو، فطری شعور کو کھو دیا اور اپنی خواہش پرستی اور نفس پرستی خود غرضی میں مبتلا ہو کر کے وہ اپنے دل کو اس تاثر سے محروم کر دیا جس کی وجہ سے وہ قرآن سے متاثر نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ قرآن کریم کے نازل ہونے کے بعد یہ قرآن سے اثر نہیں لیتے یہ لوگ کافر مشرک اور یہود و نصارہ کا بھی اس آیت میں ذکر ہے کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ ان کی قساوت قلبی بڑھ گئی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پتھروں میں کچھ ایسے بھی ہیں جن کے اندر یہ خاصیت ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھر تو وہ ہیں کہ جن کے پھٹنے سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جب وہ پھٹتے ہیں تو اس میں سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت کو محسوس کر کے گر پڑتے ہیں، اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ یہ پتھروں کی صلاحیت، پتھروں کے اندر یہ تاثر ہے، لیکن انسان اپنے دل کو پتھر کی سل بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت بنا لیا ہے۔ تو ایک تفسیر پر اس آیت کی یہ کی گئی ہے کہ اس میں جو مثال ہے وہ فرضی ہے، لیکن دوسری جو تفسیر کی گئی ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ فرضی مثال نہیں ہے۔ اگر اللہ قرآن کو اس کی اصلی حالت میں پہاڑ پر اتار دے، رکھ دے تو پہاڑ آج بھی دب جائے، اس کے بوجھ کو سہار نہ سکے اور ریزہ ریزہ ہو جائے۔ پھر اس کے جو ہے دلیل میں کچھ آیتیں ذکر کی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوق بنائی ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، دنیا کی تمام چیزوں میں شعور اور ادراک ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، کہ داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو ہم نے پہاڑوں کو مسخر کیا کہ داؤد کے ساتھ مل کر کے وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرے اور پھر وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ تو پہاڑوں کے اندر بھی شعور ہے، ادراک ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے لیکن انسانوں کو اس کا شعور نہیں ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ حقیقت ہے کہ قرآن کے اندر ایسی پاور، ایسی طاقت ہے کہ اس کو پہاڑ جیسی ثقیل اور سخت مخلوق بھی نہیں برداشت کر سکتے،
سکتی، تو پھر ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلام کو کیسے برداشت کر لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ بوجھ نہیں محسوس ہوا جو پہاڑ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو غور و فکر کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس میں دو باتیں، ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو انسانوں کے لیے قابل برداشت بنا دیا اور اس کی پاور کو کم کر دیا، توانائی کو کم کر دیا تاکہ انسان اس کو برداشت کر سکے۔ اور دوسرے یہ کہ قرآن جس جگہ اترا ہے، جس شخصیت پر اترا ہے، اس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے مضبوطی عطا کی۔ قرآن کریم میں ہے کہ قرآن کہاں نازل ہوا؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن کریم رب العالمین کا نازل کرتا ہے۔ نزل بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس کو روح الامین نے اتارا ہے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ کے دل پر اتارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ نزول قرآن سے پہلے یعنی 40 سالہ زندگی سے پہلے 4 مرتبہ مختلفی طور پر اور متفق علیہ طور پر 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا اوپن ہارٹ سرجری کی گئی۔ اوپن ہارٹ سرجری کی گئی یعنی سینے کو کھولا گیا، دل کو نکالا گیا، دھویا گیا اس کو آب زمزم سے، پھر اس سینے کو ایمان اور حکمت کے نور سے بھر دیا گیا۔ 4 سال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، قائد میں ہیں، اچانک جبریل علیہ السلام اپنے چند فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہم عمروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ کو پکڑتے ہیں، طرف لے جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں جبریل علیہ السلام، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالتے ہیں۔ گوشت کا چھوٹا سا خون کا لوتھڑا تھا، اس کو باہر پھینکتے ہیں، غالباً یہ وہ حصہ تھا جس پر شیطان اپنا وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو نکالتے ہیں، آب زمزم سے اس کو دھوتے ہیں، پھر جنت سے ایک پیالے میں ایمان اور حکمت کا نور بھرا ہوا تھا، وہ نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اڈیلتے ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا۔ بچے دوڑتے ہوئے دار حلیمہ کے پاس گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی آتی ہے، دیکھتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا گھبرائے ہوئے ہیں، وہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، ان کو چھوتی ہے، پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے تھے، ایسے ایسے میرے ساتھ ہوا، لیکن اس کو کچھ ہوا نہیں ہے، میں اچھا ہوں۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر سینہ چاک کرنے کے نشان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ ایک واقعہ 4 سال کی عمر میں ہوا۔ پھر شب معراج کی رات میں بھی ایسے ہی ہوا۔ شب معراج میں بھی یہ ہوا کہ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چھت کھول کر کے اترتے ہیں اور یہی عمل دہراتے ہیں، سینہ چاک کرتے ہیں، قلب مبارک کو نکالتے ہیں، آب زمزم سے دھوتے ہیں، پھر جنت سے لایا ہوا ایمان اور حکمت کا نور کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں ڈالتے ہیں، بھر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کلام الہی کے بوجھ کو سہار سکے اور دل مضبوط ہو سکے۔ یہ زبردست حکمت ہے اس کے پیچھے، لیکن اس سب کے باوجود وحی کا بوجھ اتنا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی سب تو سردی میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے اور آپ کی پیشانی میں عرق آلود ہو جایا کرتی تھی، اتنا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصبہ نامی اونٹنی پر ہوتے تھے، وہ اونٹنی بڑی طاقتور تھی اور ایسے بھی وہ بڑا بڑا بوجھ ڈھو لیتا ہے تو عام جانور نہیں ڈھو پاتا، تو وہ اونٹنی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بوجھ کو جو وحی کے وقت ہوتا تھا برداشت نہیں کر پاتی تھی، بیٹھ جاتی۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ران پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر رکھے آرام کر رہے تھے، اسی وقت وحی نازل ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا بوجھ مجھے محسوس ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کا کہ مجھے اپنی ران کی ہڈی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، اتنا بوجھ تھا، اتنا یعنی دل کو مضبوط بنانے کے باوجود وحی کا بوجھ اتنا ہوتا تھا
کہ جو ہے جانور اور انسان بھی اس کو جو دوسرے ہیں برداشت نہیں کر پاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی کہ اس کو برداشت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ جب قلب مبارک سے کلام الہی زبان نبوت سے جاری ہو گیا، قلب پر اترا ہوا قرآن زبان سے جاری ہو گیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے دوسرے تمام سننے والے ایمان والوں کے لیے اس کلام کو آسان کر دیا۔ سورہ قمر کے اندر جا بجا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ محترم بزرگ دوستو، قرآن کی یہ عظمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑیں اور اپنے دل کے اندر خشوع و خضوع پیدا کریں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا ایمان والوں کا دل ابھی تک اللہ کے ذکر سے، اللہ کے کلام کے مقابلے میں نرم نہیں پڑا، اس کی طرف جھکا نہیں، اللہ نے جو نازل کیا کہ خیر اس کی طرف راغب نہیں ہوتے؟ تو یہ تعجب کے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارا دل کیوں متاثر نہیں ہوتا جب کہ پہاڑ اس کا تاثر لیتا ہے کلام الہی کا؟ محترم بزرگ دوستوں سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے جیسا کرنا چاہیے، ویسے عظمت کے ساتھ، ویسے توفیق کے ساتھ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے جڑیں۔ قرآن کریم سے جڑنے کے 3 درجے، ایک تو یہ کہ تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں۔ امام جزیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں الأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم، جو قرآن کریم کو تجوید سے نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہوتا ہے، اس لیے کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے۔ دوسرا یہ کہ معانی سمجھ کر پڑھنا، قرآن کتاب ہدایت، قرآن کریم کو اگر بغیر معنی سمجھے ہوئے بھی پڑھیں تو اس سے ثواب ملے گا، اللہ کا قرب ملے گا، لیکن یہ اصل و کتاب ہے ہدایت، اور ہدایت اس وقت ملے گی جب اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اور تیسرا درجہ ہے قرآن کریم میں تدبر و تفکر کا، جس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ ہم درس قرآن میں پابندی سے شریک ہوں۔ محترم بزرگوں دوستو، ہمارے شہر کے بڑے عجیب حالات چل رہے ہیں۔ یہ مہینہ شوال کا 26-27 تاریخ ہے، پچھلے مہینہ رمضان گزرا ہے، یہ مہینہ، ان 2 مہینوں میں 1 درجن سے زیادہ خودکشیاں ہو گئی شہر میں۔ اگر ہم غور کریں گے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے ہمارا رابطہ نہیں رہا۔ ایک ایسا شخص جس کے لیے قرآن موجود ہو، وہ اس پر ایمان رکھتا ہو اور خودکشی کر لے، حرام موت مرے، یہ اس کے لیے زیبا نہیں ہے۔ قرآن کریم سے اگر ہم اپنا تعلق جوڑیں گے تو ہم کو احساس ہوگا کہ قرآن کریم کیسا زندہ کلام ہے اور کیسی رہبری اور کیسی رہنمائی کرتا ہے۔ ایک صالح نوجوان قرآن کریم سے جڑے ہوئے ترجمہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ حافظ عالم ہے، ان کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، سانحہ پیش آیا کہ ایک بچہ ان کے یہاں ہوا، 11ویں دن انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پھر جو ہے وہ معاملہ ہوا، امید سے قبول کیا گیا۔ 5ویں مہینے میں دل کی دھڑکن رک گئی، وہ حمل ضائع ہو گیا۔ پھر ایسا تیسری مرتبہ ہوا کہ تیسرے مہینے میں یہ مسئلہ ہو گیا، گویا 3 حادثہ ان کے ساتھ پیش آئے۔ بڑے غمزدہ رہتے تھے، ان کی بیوی بھی بہت زیادہ حزن و ملال میں تھی، بڑے پریشان تھے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ کا دن آیا، پیر کے دن غالباً انہوں نے دعا کی، کوئی یہ سب آپریشن وغیرہ سے گزرے تھے، بڑا دل رنجیدہ تھا۔ جمعہ کا دن آیا، انہوں نے قرآن کریم کو کھولا، سورہ کہف پڑھنا شروع کی۔ کہتے ہیں کہ سورہ کہف پڑھنے سے پہلے میرے دل میں ایک شکوے کی کیفیت تھی، ایک غم تھا، لیکن جب میں نے ختم کیا سورہ کہف کو تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میرے اندر شکر کے جذبات پیدا ہوئے۔ وہ کون سی چیز تھی قرآن سورہ کہف کے اندر کہ ابھی شکوے کی کیفیت تھی اور ابھی شکر کی کیفیت میں چلے گئے؟ کیسے ان کو رہنمائی ملی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے بند کیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا اللہم لک الحمد و لک الشکر الحمدللہ علی کل حال۔ تھوڑا سا 2 منٹ زیادہ ہوگا، لیکن اصول میں بڑی قیمتی بات ہے کہ جب انہوں نے سورہ کہف پڑھنا شروع کی تو سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے، موسیٰ و خضر علیہ السلام، کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے نکلتے ہیں، فانطلقا
حتى اذا لقي غلام فقتله، راستے میں ایک لڑکا ملتا ہے کھیل رہا تھا، خضر علیہ السلام اس کو پکڑتے ہیں، اس کو قتل کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام چیب جبی ہوتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، تم نے ناحق ایک معصوم کی جان لے لی، لقد جئت شیئا نکرا، تم نے تو بڑا برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام آگے سے کہتے ہیں الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ پورا واقعہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، اس کا یہ حصہ اب وہ نہیں چل سکا، تیسری مرتبہ انہوں نے اعتراض کر دیا اور خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے تمہارے درمیان جدائی آ گئی، اب ہم ساتھ میں نہیں رہ سکتے، لیکن سنو سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، میں بتاتا ہوں ان واقعات کے پیچھے اس کا نتیجہ کیا ہے تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ اصل میں رحمت اللہ کا۔ پھر انہوں نے کہا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، یہ جو لڑکا تھا جس کو میں نے قتل کیا ہے اس کے ماں باپ ایمان والے ہیں، ان کے ماں باپ ایمان والے ہیں۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا جب بڑا ہوگا تو یہ اپنے ماں باپ کو ستائے گا، ماں باپ اس کی محبت میں اس حد تک آگے بڑھیں گے کہ یہ ان دونوں کو یعنی اپنے ماں باپ کو یرہقہما طغیانا وکفرا، اللہ کی سرکشی تک اور کفر تک پہنچا دے، یعنی یہ اپنے ماں باپ کے حق میں وبال بن جائے۔ اور ایسی اولاد کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا کرنے کو کہا ہے، خود دعا مانگی ہے اللہم انی اعوذ بک من ولد یکون علی وبالا، اے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے لیے وبال بنے، تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے وبال بنتی۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو اللہ تعالیٰ کا تقدیری فیصلہ یہ ہوا کہ اس بچے کو اٹھا لیا جائے، انتقال اس کا جائے، اس کو موت دے دی جائے، اس پر وہ ایمان والے ماں باپ صبر کریں گے، ان کے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ دوسری اولاد کو عطا کریں گے جس کی یہ خاصیت یہ صفت ہوگی کہ اقرب رحمہ، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں گے اور رشتے داری کو نبھانے والا ہوگا، ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے والا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ یہ واقعہ بیان کیا گیا اس سورہ کہف میں، اور یہ پڑھ رہے ہیں سورہ کہف کو اطمینان ہوا کہ اگر میری تین اولاد چلی بھی گئی تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں اولاد میرے لیے وبال بنتی ہیں آگے چل کر کے، اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اٹھا لیا، اچھا کیا میں اس پر اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان ماں باپ جوڑے کو ایمان والے جوڑے کو نہیں کی کر اس کے نعمت بدل کے طور پر اولاد دینے کا فیصلہ کیا جو بڑی اچھی تھی، تو امید ہے کہ میرا اللہ میرے صبر کی وجہ سے نعمت بدل کے طور پر اولاد عطا کرے گا۔ یہ ہے قرآن کریم کی رہنمائی اور رہبری کہ انسان جتنا قرآن میں جڑتا ہے جاتا ہے، قرآن کریم سے اس کو رہبری ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے اور شکوے سے شکر کی طرف آتا ہے۔ اب یہ بندہ اگر ایسے ہی رہتا، شیطان اس کو بہکاتا، خودکشی تک لے کے جاتا، ہو سکتا تھا، لیکن جب قرآن سے جڑے ہیں تو خودکشی تو دور کی بات ہے، اللہ کے فیصلے پر صبر ہے، رضامندی ہے اور آگے بڑھ کر کے شکر ادا کیا ہے۔ تو محترم بزرگ دوستوں، آج کے درس قرآن کا یہی سبق ہے، یہی پیغام ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت کو محسوس کریں اور اسی کے ساتھ قرآن کریم کی عظمت کو سمجھیں اور قرآن کریم سے جڑیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل ولك الثناء كما انت اهل ولك الشكر كما انت اهل، وصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وافعل بالكما انت اهل، فانك انت اهل التقوى واهل المغفره. اللهم اتنا من فضلك افضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اے اللہ پاک، ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے، آپ کے کلام کا جو درس ہوا ہے اس درس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ اے اللہ، یہ جو آیتیں پڑھی گئی جس میں آپ کے کلام کی عظمت ہے اور آپ کے کلام کی افادیت ہے، اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنے کلام کی عظمت کو پیدا فرما دیجیے، اپنی ذات کی عظمت کو پیدا فرما دیجیے اور قرآن کی افادیت سے بھرپور مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، شہر میں برائیاں چل رہی ہیں، اے اللہ خودکشی جیسے واقعات ہو رہے ہیں، اے اللہ ان سب سے شہر کو محفوظ و معمون فرما دیجیے۔ اے اللہ عالمی سطح پر فلسطین مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے،
اے اللہ ہم سب ان کے حق میں دعا گو ہیں، اے اللہ ہم یہاں سے مدد نہیں کر سکتے، کوئی اور امداد نہیں کر سکتے، اے اللہ لیکن سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے، ہم یہاں سے وہ ہتھیار پہ فراہم کرتے ہیں، ان کے حق میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما، ظالمین کو ظلم سے روک دے، مظلومین کی مدد نصرت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد